تو بعد کا سزا ملتی. اللہ فرماتے تو دنیا کے لیے روئے گا، میرے لیے نہیں رو سکتا. اور جو رب کریم کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کہتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہے، تیری آنکھ سے آنسو جب بھی ٹپکے یا میرے لیے ٹپکنا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کے لیے ٹپکنا چاہیے. آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا غور کے ساتھ سمجھے تو تمام اولیاء صلحات کیا یہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. کیا اس کی وجہ تھی؟ نمازیں کم رہ گئی تھی، روزوں میں کمی تھی، فرائض ادا نہیں کرتے تھے کہ رویا کرتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جناب عمر فاروق جب نماز پڑھاتے اتنا رویا کرتے تھے کہ 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جایا کرتی. 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی. ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازا کیا ہے. آپ پڑھیے کتابیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا. اس صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلایا، فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال اگر اللہ مجھے عمر دے، 950 سال رب عمر دے اور پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا. عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا. 950 سال بھی اگر میری عمر ہو. نبی پاک نے فرمایا پھر میرے ابو بکر کے بارے میں عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی تو بات اس سے بہت آگے کی ہے نا. وہ نبی پاک کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، کس قدر زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت بیان کرتے. حضرت عمر کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے نا میری کتنی عظمت ہے. وہ یہ نہیں کہتے. حضور فرماتے ہیں عمر کی بڑی شان بڑی شان بڑی شان. اور عمر کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے کہتے عمر آپ کا کیا مقام ہے؟ تو عمر فرماتے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، میں تو 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو پوچھتے جناب عمر آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتے یہ تو میرے مقدر ہے کہ میری بہن نے قرآن سنایا تو میں در رسول تک پہنچ گیا، ورنہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا. کبھی جناب علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. بھائی حضور شانے بیان کرتے ہیں. نبی پاک کہتے ہیں میرے ابو بکر نے احسانات کیے، بڑے احسانات کیے، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کا نہیں چکایا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلے دے. اور جناب ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھتا ہے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھ سے میرے اندر کا عالم نہ پوچھو، اگر قیامت کے دن اعلان ہوا نا کہ سارے لوگ بخشے گئے ایک باقی بچا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے اکیلا ابو بکر ہی بچ جائے گا جو نہیں بخشا جائے گا. مجھے ڈر آتا ہے. او بھائی بن کے بیٹھ گئے لوگوں کو پوچھ کر کے دیکھیں، کہتے ہیں کیا پاپ کیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ خشیت سے کانپتی ہوئی روحیں، تڑپتے ہوئے میرے رسول پاک کے غلام اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے رونگٹے کھڑے ہیں رب کریم کے خوف سے. جو جتنا مالک کو جانتا ہے اتنا کانپ رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے. جس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہے مطلب یہ ہے یہ رب کو جانتا ہی نہیں. اسے کیا خبر اس کا جلال کتنا ہے، اسے کیا خبر اس کا عذاب کتنا ہے. تو کیا جانے ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے. حضرت عثمان غنی کو 3 دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے. العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ. 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں. جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے وصال کے بعد.